ظہیر کا کیس لگا ہوا تھا، آج ان کو پروڈیوس کیا گیا اور چلان سبمٹ ہو گیا ہے۔ چلان میں کون کون سی سیکشنز لگائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہونا تھا مبینہ مغویہ کا، وہ اس کا فیصلہ کیا ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ملاقات کی جانی تھی جو ظہیر کی جانب سے اپلیکیشن تھی مبینہ مغویہ سے، تو عدالت نے اس پر کیا فیصلہ دیا ہے۔ یہ تین معاملات ہیں اور ان تین معاملات پر بات کر لیتے ہیں۔ چلان کی کاپی اب سے چند لمحات کے بعد لائیو آ کر باقاعدہ آپ کو بتا بھی دوں گا کون کون سی چیزیں ہیں، کتنا کمزور چلان ہے، مضبوط اسٹرانگ چلان ہے، یا قانونی ماہرین کے نزدیک یا میرے تجربے کی روشنی میں اس چلان کی وقت کتنی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتا دوں گا، لیکن چونکہ فوری طور پر لوگوں نے یہ کہا کمنٹ سیکشن میں اور کمیونٹی کے اوپر بھی لکھا جا رہا تھا کہ فوراً بتائیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ آج چلان سبمٹ ہو گیا ہے اور چلان میں کیا کہا گیا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں اطلاع یہ ہے کہ جہاں باقی ساری سیکشنز ہیں وہاں جو ریپ کی سیکشن ہے، زنا کی سیکشن ہے، اس کو بھی ایڈ کیا گیا ہے، اور یہ ایڈ پولیس نے نہیں کیا بلکہ یہ پروسیکیوشن نے کیا ہے۔ اور پروسیکیوشن نے کیوں کیا ہے اور پروسیکیوشن اس کیس میں کیا کر رہی ہے، ہم تقریباً ایک ہفتے سے آپ کو پہلے ہی ہر چیز آپ کو بتا چکے ہیں کہ ابھی بھی بعض ایسے عناصر ہیں جو اس کیس کو فیئر ٹرائل کی طرف نہیں جانے دے رہے، اور وہ اپنے اپنے جو بھی ان کے سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ وہ چلان ہے جس میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو سندھ حکومت کے ماتحت ہے، وہ اس میں اپنی کارگزاری کر رہا ہے براہ راست، اور اس نے یہاں تک کہ ایک جو پروسیکیوٹر کسی عدالت کا الگ الگ پروسیکیوٹر ہوتا ہے، ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر جسے کہا جاتا ہے، اس کے بجائے اس میں جو سیکشن کو ایڈ کروایا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کروایا گیا ہے، اور اس میں ریپ کی سیکشن کو ایڈ کروایا گیا ہے، اور باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے یا میرے لیے خاص کر یہ انہونی ہو یا ہمارے علم میں نہ ہو۔ تو لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری سیکشنز لگا دی گئی ہیں جس کا ہمیں پتہ چلا ہے ابھی، تو یہ کیس مضبوط ہونے کے بجائے مزید کمزور ہو جائے گا کیس، اور اس کی جو وقت ہے وہ اور زیادہ کم ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر ایم ایل او نہیں ہوا، اور اس کے بغیر ہی آپ نے ایک ایسی سیکشن ایڈ کر دی ہیں جس کے بارے میں کوئی ثبوت یا شواہد نہیں اور آپ کے پاس رپورٹ بھی نہیں، تو پھر آپ اس میں کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد تو یہ مزید جو معاملہ ہے وہ گمگیر ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، مقدمے کے تفتیشی افسر نے یہ بتایا ہے کہ چلان جو انہوں نے جمع کرایا ہے اس میں ان کی جانب سے یہ سیکشن ایڈ نہیں کی گئی ریپ کی، بلکہ یہ سیکشن پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے، اور پروسیکیوشن کیا کچھ کر رہا ہے، کتنا پھرتیاں اور کیوں دکھا رہا ہے، وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، اس میں نا آپ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ سیکشن لگ گئی ہے اور وہ بھنگڑے ڈال رہے ہوں اس طرف کے لوگ جو بھی، بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کیس اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، اور زیادہ کمزور پچ کے اوپر کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی کہ میڈیکل کے بغیر اگر یہ سیکشن لگی ہیں تو ایک طرف کے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ جی بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کیس اور زیادہ خراب چلا جائے گا، کیونکہ جو ریالٹی پہ جو سیکشنز لگنی تھی اس سے بالکل ہٹ کر یہ معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اب اس میں چلان کو ایکسیپٹ کیا جانا ہے یا یہ چلان رد ہو جائے گا، اس کا فیصلہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی کرنا ہے، اور اس پہ باقاعدہ آرگیومنٹس ہوں گے، اور یہ آرگیومنٹس اس کی تاریخ رکھی گئی ہے 20 اگست کے لیے، اور 20 اگست جو ہے یہ پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ اب یہ جو چوتھی مرتبہ جو انویسٹیگیشن تبدیل ہوئی انویسٹیگیشن آفیسر،
اس نے جو چلان جمع کرایا ہے اس میں قانون کیا ہے، حقائق کیا ہیں، اور کیا قانون جو چلان ہے وہ ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ چلان 20 اگست سے پہلے ہی یہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 19 اگست کو ایم ایل او سے متعلق جو جسٹس صلاح الدین پرور صاحب نے جو کل ہیئرنگ ہوئی تھی، تو یہ 19 کو وہاں رکھ دیا ہے، تو یہ چلان 19 کو آلریڈی وہاں پر چلا جائے گا، اور وہاں پر بھی عدالت اس بات کا جائزہ لے گی کہ چلان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی کتنی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اور یہ چلان ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ اب چونکہ معاملہ آ گیا ہے چلان جمع ہونا، اور ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ چلان میں بھلے سے کسی بھی نوعیت کی سیکشنز کو آپ ایڈ کروا دیجئے، لیکن چلان آنا چاہیے، کیونکہ یہ کیس آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میرے جتنے بھی فالوورز ہیں اور جو ویورز ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ غلط یا ٹھیک ان سارے معاملات کو چھوڑ دیجئے عدالتوں پر، ایک عدالت معاملے کو دیکھے گی، آپ مطمئن نہ ہو کہ ایک فریق تو دوسری عدالت جا سکتا ہے، پھر تیسری عدالت، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، اور اپیلز موجود ہوتی ہیں، سارا پروسیس ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی اس کیس کو آگے چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ رائٹ اور رانگ، کون ایکیوز ہے، کون مظلوم ہے، کون واقعی بے قصور ہے، یہ سارا کچھ معاملہ اسی وقت طے ہونا ہے۔ یہ میں نے طے نہیں کرنا، آپ نے طے نہیں کرنا، یہ سب کچھ عدالتوں نے طے کرنا ہے۔ تو جب عدالتوں نے طے کرنا ہے تو اس کیس کو تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں، آگے بڑھے گا جیسے ہی تو اس کے فوراً بعد ہی یہ ساری کی ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا اب ہے ایک اور چیز، ملاقات کی جانی تھی، ظہیر کی جو اپلیکیشن تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی اہلیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو یہ بتا چکے تھے کہ اس پر بھی آبجیکشن لگا دیا گیا۔ جو مدعی مقدمہ اور علی جعفری صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں، اور انہوں نے اعتراض لگایا، اور پروسیکیوشن یہاں پر بھی ایکٹیو ہے، اور پروسیکیوشن نے یہاں پر بھی اعتراض کیا کہ جی یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اس کے بعد چلیں جی یہ والی اپلیکیشن بھی ابھی ڈیفر ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی آرڈر نہیں ہوا، اور یہ آرڈر بھی 20 جو اگست ہوگی اس کو سنایا جائے گا۔ اچھا اب ہے 164 کروانے کی جو اپلیکیشن دی گئی ہے ملزم ظہیر کی جانب سے کہ اس کی اہلیہ کا 164 کروا لیا جائے، تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ عدالت نے اس اپلیکیشن کا بھی فیصلہ جو مؤخر کیا ہے وہ 20 اگست کے لیے کیا ہے۔ تو اب یہ آج 16 اگست ہے، 17، 18، 19، اور یہ 19 یعنی کہ جو اگست کا مہینہ ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور میں اپنے جو تجربے کی روشنی میں، جتنا میں نے 17-18 سال سے میں کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اب یہ میٹر جو ہے نا وہ ٹرائل کورٹ میں میرا خیال ہے کہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، بلکہ یہ میٹر چلا جائے گا سندھ ہائی کورٹ میں۔ جسٹس کریم خان آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے آلریڈی، اس میں وہاں کواشمنٹ بھی فائل ہے، پھر میٹنگز کے اگینسٹ، اور ایک 5واں تفتیشی افسر تبدیل کرنے کی اپلیکیشن بھی ہے، اور وہ ڈی آئی جی سطح کا آفیسر ہونا چاہیے۔ یہ کلیم ہے، یہ دعویٰ ہے جی جو مدعی مقدمہ ہے اس کیس کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 4تھا تفتیشی افسر ہے وہ بھی فیور دے رہا ہے ایکیوز سائڈ کو۔ اب یہ جو 4تھے تفتیشی افسر نے چلان جمع کرایا ہے، اس میں یہ سیکشن لگا دی ہیں، تو بغیر میڈیکل ہوئے یہ سیکشن کتنا ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اور یہ جو کوشچن ہوگا یہ نہ صرف ڈسکس ہوگا جب یہ چلان کے اوپر آرگیومنٹس ہوگا اس وقت، بلکہ یہ جسٹس صلاح الدین پرور صاحب کی کورٹ میں بھی ڈسکس ہوگا، اور پھر یہ جسٹس کریم خان آغا کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ ہے اس میں بھی اس کو ڈیسائیڈ کیا جانا ہے، اور یہ ڈسکشن کا پارٹ بنے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے، جو ہیومن ٹریفکنگ کی سیکشن ہے وہ اگر برقرار رہتی ہے، اور پھر کڈنیپنگ رہتی ہے، اور پھر بہلانا اور پھسلانا بھی اس چلان کا حصہ ہے، تو اس میں جو تفتیشی افسر نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو مبینہ مغویہ ہے وہ ان سے ملاقات انہوں نے کی، بیان لیا، اور اس بیان کے مطابق مبینہ مغویہ کا یہ کہنا ہے کہ اسے نہ بہلایا گیا نہ پھسلایا گیا، اور جو اس نے بیان سندھ ہائی کورٹ میں دیا جسٹس محمد جنید غفار صاحب کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ تھا، وہاں جو بیان دیا اسی بیان پر وہ قائم ہے، اور یہ 161
ایک سیکشن ہے اس کے تحت یہ بیان کہلاتا ہے. تو اب وہ بیان بھی موجود ہے. تو جب وہ بیان موجود ہے, جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور کی عدالت میں بیان موجود ہے, جسٹس محمد جنید غفار صاحب کی عدالت میں جو 2 رکنی بینچ تھا, اور آن اوتھ اسٹیٹمنٹ ہے مبینہ مغویہ کا, وہ بیان بھی موجود ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. تو پھر اس کے بعد اس چلان کے اندر ہیومن ٹریفکنگ, کڈنیپنگ, ریپ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کر پائیں گی. یہ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایگزسٹ کیا جانا بنتا نہیں ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, وہ بالکل ابھی کمنٹس میں پڑھ رہا ہوں سب کے, میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ سندھ حکومت کے ماتحت ہوتا ہے, اور سندھ حکومت میں ایڈوکیٹ جنرل آفس بھی ہے, لیکن ایڈوکیٹ جنرل آفس چونکہ ایک سٹانس لے چکا ہے, اس لیے اب وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو یوز کر رہے ہیں جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ان کو, مرد یا خواتین جو بھی لوگ ہیں جو اس کو پورا انفلوئنس کر رہے ہیں, کیس کو خراب کر رہے ہیں, اس کیس کو کہیں اور لے کے جانے کا مقصد ہے اور کچھ اور چاہتے ہیں اس کیس کے ذریعے, تو وہ پروسیکیوشن کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ پروسیکیوشن وہی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جس نے پہلے یہ کہا تھا, آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں ہمارے سامنے کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے قانونی طور کے اوپر. اور وہ خود وہ پروسیکیوٹر اور وہ پروسیکیوشن کی ٹیم جنہوں نے اس میں یہ سیکشنز ایڈ کروائی ہیں, وہ خود درجنوں ڈیلی کیسز کے اندر, اس طرح کے کیسز کے اندر بچیوں کا بیان لینے کے بعد سارے معاملات ختم کر دیتے ہیں. تو وہ چونکہ سرکار کے ملازم ہوتے ہیں, ان کا فیول بھی وہیں سے آتا ہے, تنخواہ بھی وہاں سے آتی ہے, سب کچھ معاملات وہاں سے آتے ہیں, اور ان کو پوسٹنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. میں ماضی کے اندر چونکہ میں ٹرائل کورٹ ایک طویل عرصے سے کرتا رہا, اور اب تو چونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کور کرتا ہوں, تو میں نے بہت سارے میرے بہت اچھے دوست پروسیکیوٹرز رہے جو اچھی پوزیشنوں پر بھی گئے. وہ اگر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی اپنے باسز کی بات نہ مانے تو یہ قانون بھی ہے کہ ایک کراچی کا رہنے والا پروسیکیوٹر ہے, مرد یا خاتون, وہ اگر پی جی کہلاتے ہیں, پروسیکیوٹر جنرل کہلاتا ہے, اگر اس کی بات نہ مانے یا اسے ناراض کر دے تو اس کا آپ کو پتہ ٹرانسفر کہاں ہوتا ہے؟ دادو میں کر دیتے ہیں, لاڑکانہ میں کر دیتے ہیں, کند کوٹ میں کر دیتے ہیں. تو جب کراچی کا رہنے والا پروسیکیوٹر اگر بات نہ مانے تو اس کا تبادلہ وہاں ہو جائے تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے, تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں تو کتنے دباؤ کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور وہ دباؤ ہمیں نظر آ رہا ہے. پروسیکیوٹر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے, اب وہ ایک کے بعد ایک جو سیکشنز ہیں وہ ایڈ کروا رہے ہیں. تو یہ ایڈ کروانے کا مطلب بنیادی جو نظر آتا ہے ہمیں, وہی لوگ ہیں جو پہلے سے نظر آ رہے تھے اور ابھی وہ خاموش ہیں, لیکن حکومت کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا استعمال کر کے وہ یہ سارے کے سارا کام کرا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے, لیکن چونکہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں رہنا نہیں ہے, تو یہ جتنی بھی سیکشنز آپ لگا لیں, اس سیکشنز میں آپ جو بھی ایڈ کروا لیں یا نکلوا لیں یا کچھ بھی کر لیں, یہ معاملہ آلریڈی جانا ہے, بلکہ جا چکا ہے سندھ ہائی کورٹ میں. اب یہ جو سندھ ہائی کورٹ میں گیا ہے تو وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی, اور وہاں پر ہی عدالت نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. اور عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا خیال ہے اگست کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے. چلان کی کاپی میرا خیال ہے کہ چند منٹوں کے بعد یا گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ سے میرے پاس آ جائے گی. تو اس کا جو اصل پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس میں کیا کیا لکھا گیا ہے وہ پھر آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا, اور آپ کو بہت ہی اور اندر کی اطلاعات بھی دینی ہے. لیکن معاملہ چونکہ یہ ہے کہ اچھا, کمنٹ سیکشن میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کرتے, عباس بھی کہہ رہے ہیں, اور عباس ہاں کہہ رہے ہیں, بلال بھی, ظہیر, لوگ سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کرتے. دیکھیں یہ قانونی ایک ایشو ہے, اور قانونی ایشو یہ ہے کہ پہلے معاملہ ٹرائل کورٹ میں آتا ہے, پھر ہائی کورٹ میں آتا ہے, ہائی کورٹ ڈیسائیڈ جیسے کرتی ہے کسی کے حق میں یا خلاف, تو پھر یہ معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سے پہلے یہ جا نہیں سکتا. تو اس لیے اس کو تھوڑا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ پہلے معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا, جیسے ابھی چلان آ گیا ہے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں جانا ہے اس کیس کو, اور وہاں ڈیسائیڈ ہوگا, اور جو بھی فریق اس سے متاثر ہوگا وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کر اس کو چیلنج کر سکتا ہے. ابراہیم عادل بہت شکریہ, عائشہ بہت شکریہ, اور جو لوگ بھی کمنٹس کر رہے ہیں, مناسب کمنٹس کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ, اور تنقید بھی کر رہے ہیں جو لوگ,
مناسب الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، تو میں ان سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ جی آپ کی تنقید بھی میرے لیے سمجھنے کی چیزوں کا موقع ملتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں باقی ظاہر ہے جس نے جو بلو دا بیلٹ گفتگو کرنی ہے اس نے بیسکلی اپنا فیملی جو ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے سچ کی، حق کی، اور آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو معاشرے کے اندر آپ کو بالکل بلو دا بیلٹ ملتے ہیں۔ آپ کو اس کا کیا فکر ہے؟ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر رائٹ ہیں آپ اور غلط نہیں ہیں آپ، تو پھر آپ کو سچی بات کہنی چاہیے اور اس پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ معظم الہی، تھینک یو جی۔ حوریہ بہت شکریہ آپ کا، محمد احمد بہت شکریہ، اچھا جی عباس بہت شکریہ۔ ہاں جی بالکل، جس کا جو ظرف ہوگا وہ ویسے ہی بیان کرے گا۔ بالکل عباس، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ غزالہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، پازیٹیو، سو نائس آف یو، تھینک یو تھینک یو۔ اور جتنے لوگ بھی میرا دفاع نہیں کر رہے بنیادی طور کے اوپر، وہ حق اور سچ کا دفاع کر رہے ہیں، تو حق اور سچ کا دفاع آپ کیجئے، ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، بر وقت دیں گے اور صحیح دیں گے۔ ملاقات کا میں نے بتایا ہے، جو لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، زندہ ہے نشان، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ملاقات کا معاملہ بھی چلا گیا ہے 20 کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انفلوئنس جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کتنا اس کیس کے اندر ہو رہی ہے اور کیا جا رہا ہے اس کو، تو 164 بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ جو مبینہ مغویہ ہے اس کو مزید دباؤ میں، ڈپریشن میں، تنہائی میں رکھا جائے۔ ایک ایج کچھ بھی ہو سکتی ہے مبینہ مغویہ کو کی، لیکن قید تنہائی کا معاملہ کر کے اس کو ڈیفینیٹلی ایک ہی پرپس ہے کہ اس کے حوصلوں کو پست کیا جائے اور اس کے ذریعے اس کا وہی رزلٹ حاصل کیا جائے جو کہ علی جعفری صاحب کے فاضل جو دوست ہیں انہوں نے آرزو فاطمہ کیس میں کیا تھا، اور اس میں جو کچھ بھی ہوا تھا معاملہ وہ بالکل اس میں ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں۔ جعفری صاحب کو کیس لینا چاہیے، یہ تو جعفری صاحب نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ باسم عائشہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، معظم بہت شکریہ۔ تو بنیادی جو انفارمیشنز تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، معظم الہی بہت شکریہ۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو لوگ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں، میرا سلوٹ ہے ان لوگوں کو، اور جو لوگ میرا خیال ہے جو ہمیں تنقیدی نگاہ دیکھ رہے ہیں اور بلو دا بیلٹ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی تمیز پیدا کرے، اور اگر کوئی غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اگر پھر غور کیجیے گا، اگر اس معاملے میں ابھی بھی کوئی غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، حقیقت جاننے کی اس کو ہدایت دے، سچ اور جو جھوٹ ہے اس میں تمیز کرنے کی ہدایت دے۔ تو اب تک کا جو معاملہ تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، 3 چیزیں تھیں، وہ تینوں چیزیں جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ چلان سبمٹ ہو گیا ہے، غلط ٹھیک چھوڑ دیجئے، اس کا فیصلہ عدالتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی سب کو قبول کرنا چاہیے۔ اس میں سیکشنز جو ایڈ کی گئی ہیں، اطلاع یہ ہے کہ ریپ کی سیکشن کو ایڈ کر لیا گیا ہے بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے، تو اس کی قانونی پوزیشن کیا ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر رپورٹ کے بغیر اگر سیکشنز ایڈ کر لی جائے تو کتنی حیثیت رہ جاتی ہے۔ نمبر 1 164 ہونا تھا، 164 مبینہ مغویہ کا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالت نے اس معاملے کو 20 اگست کے لیے اس کو بھی آگے بھیج دیا ہے، اور جو ملاقات کے لیے ظہیر کی اپلیکیشن تھی، ظہیر کے بقول وہ اپنی اہلیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اس معاملے کو بھی عدالت نے 20 اگست کے لیے بھیجا ہے۔ اب 18 کو 2 کیسز لگے ہیں، اور یہ 2 کیسز ایک کواشمنٹ کی ہے اور ایک ڈی آئی جی کی سطح پر ایک نئی تحقیقاتی آفیسر کو تعینات کرنے کی ہے۔ تو کاپی، ہاں جی ہاں عباس صحیح کہہ رہے ہیں، میں کمیونٹی پہ بھی لگا دوں گا اور ساری ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا، اور جیسے ملیں گی میں خود آ کر لائیو سیشن میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا، ایک چیز آپ کو بیان کروں گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور کس سیکشن کا کیا مطلب ہے، کس سیکشن میں کتنی سزا ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ساری کی ساری چیزیں بتاؤں گا۔ اور پھر 18 کو کیا ہوگا، اور پھر 19 کو کیا ہوگا، اور پھر یہ 20 کو کیا ہوگا۔
تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی بتاؤں گا آپ کو. جی شمسہ بٹ صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ بس سب کیا کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سین ہے. پلیز انگلش میں بھی پوسٹ کریں. وینا بھگت، یہ دیکھیے انڈیا سے بھی ہمیں بڑی ریکویسٹ آتی ہے، میں اردو میں لکھ دیتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ. اب چونکہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے، تو جو ہمیں چونکہ اردو کی بہت زیادہ رپورٹنگ کرنے ٹیلی ویژن چینلز میں، پتہ ہے آپ کو، جب ہم صبح ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو جو جیسے خبر آ رہی ہوتی ہے نا، تو ہم جلدی جلدی موبائل کے اوپر جیسے آپ چیٹ کرتے ہیں تو ہم ویسے ہی لکھتے ہیں. اور وہ انگلش میں لکھنے کی جو ایکسرسائز ہے وہ بہت کم ہے پریکٹس. اور اردو میں ہماری ٹائپنگ جو ہے نا اسپیڈ بہت تیز ہے. اور ججز جو کہہ رہے ہوتے ہیں، کلائنٹس کے جو لائرز ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو فوراً اس طرح جیسے آپ اپنے دوستوں کو ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم کورٹ روم میں کھڑے ہو کر موبائل کو ایسے استعمال کرتے ہیں. اور وہ اردو میں ہماری جو ایکسرسائز ہے نا وہ بہت تیز ہوتی ہے. تو ہم اپنا پھر قیمتی وقت بھی قیمتی ہوتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کمیونٹی کے اندر بھی اردو میں لکھ دیتے ہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جی میں انگلش کے اندر بھی لکھ دیا کروں، تاکہ ظاہر ہے اگر کچھ لوگ انڈیا سے ہیں یا ایسے کنٹری سے ہیں جہاں ان کی جو لینگویج ہے وہ اردو نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک ایشو ہو سکتا ہے اس کو سمجھنا. تو باقی ساری چیزیں اب انشاءاللہ سے چند لمحات کے بعد دوبارہ سے لائف آؤں گا جب یہ چلان آ جائے گا ہاتھ میں، اور پھر آپ کو اس کا جو پوسٹ مارٹم ہوگا وہ کر کے بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے. کہ چاہیے پنجاب گورنمنٹ ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ یہ جی آپ کا بالکل مسکان ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب کیا کہا جا سکتا ہے اس میں تو حکومتیں ہمارے پاکستان میں کیسے چلتی ہیں بس مت پوچھیں. پھر ہمارا سسٹم بھی ایسا ہی ہے. پلیز ڈونٹ لیو ظہیر. ٹھیک ہے جی جعفری صاحب. ایچ ایس ایڈس بلال بھائی لو یو. بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملیں گے، انشاءاللہ جلد ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ایک ریکویسٹ آپ سے ہے کہ نئی کھوج چینل بھی میرا ہے. نئی کھوج NAEKHOOJ نئی کھوج چینل بھی میرا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور میں چینل کو جو لانچ کرنے جا رہا ہوں، تو اس کو بھی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے گا. نئی کھوج کو میں نے اسپیلنگ بتائی ہے NAEKHOOJ نئی کھوج. اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. ہم اس پہ اسی کیس کے بارے میں کچھ ایکسکلوزیو قسم کی جو معلومات ہوں گی تو انشاءاللہ وہاں شیئر کیا کریں گے. تو لنک آپ پرنسس ڈال، ہاں لنک میں بھیج دیتا ہوں جی. میں لنکس کو لنک شیئر کر دیتا ہوں تاکہ اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. چلے جی بہت شکریہ جی. اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا براہ کرم سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا، حق اور سچ کی آواز کو. تو جلد ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.